مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے. ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا. جوانوں بہت غور سے سننا, اللہ اکبر. سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے, مگر کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا, کوئی اس کے دامن میں بھیک بھی نہیں ڈالتا. لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا, اہل بغداد کیا اتنے بے مروت ہو گئے؟ صوفیہ کی زمین کے لوگ, اولیاء کی زمین کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے کہ کسی بوڑھے کے دامن میں بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سید الطائفہ نے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھ کر فرمایا, یقیناً اس نے اپنی جوانی کو عیاشی اور مکاری میں گزاری ہوگی, گناہ اور پاپ میں گزارا ہوگا. قدرت نے بڑھاپے میں اتنی ذلت مسلط کی کہ اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے. جب لوگوں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ سید الطائفہ کا فرمان بالکل سچ ہے. اللہ اکبر. جب معلومات لی گئی تو اس نے جوانی میں آوارگی کی تھی, اس نے جوانی میں عیاشی کی تھی, اس نے جوانی میں پاپ کیے تھے, اس نے جوانی میں جرائم کیے تھے. کیا پتا چلا اگر جوانی میں گناہ سے بچو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی طاقت عطا کرے گا, بلکہ اللہ بڑھاپے سے محفوظ رکھے گا. اس لیے کہ سفید داڑھی کا نام بڑھاپا نہیں ہے, جسم کی کمزوری کا نام بڑھاپا ہے, آنکھوں کی روشنی چلے جانے کا نام بڑھاپا ہے, بالوں کے جھڑ جانے کا نام بڑھاپا ہے. اللہ اکبر. اعضاء کے کمزور ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے. دیکھ لو اللہ کے ولیوں کو, کیا آپ سرکار غوث پاک کو نہیں جانتے؟ 90 سال کی عمر میں بھی میرے غوث کی شان یہ تھی کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. اور آج 40 سال کی عمر میں ہم تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر کہیں قرآن اطمینان سے پڑھا جاتا ہے تو لوگ وہاں نہیں جاتے کیونکہ کھڑا نہیں رہ جاتا. کہاں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا, اس میں بھی کئی مرتبہ رکوع و سجود ہے, اور کہاں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا جو مطلب سمجھایا ہے وہ یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے کہ ایک پیر اٹھا کر کے اور ایک پیر پہ دوسرے پیر کو رکھ کر کے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نشست میں یہ کام کرنا. ایک نشست کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے, اس کو کہتے ہیں ایک نشست. اور ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا, اب دوبارہ کوئی حرکت نہ کرے, اسی حالت میں کھڑے ہو, اس کو کہتے ہیں ایک پیر پر کھڑا رہنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا رہنا, یہ تو شریفوں کی عادت بھی نہیں ہے. ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے قرآن شروع کیا کھڑے کھڑے اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن مکمل کر دیا. یا ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک پیر پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے اور دوسرے پیر کو ہلکا کر دیا. یہ پتا چلا, غور تو کریں, رات بھر کھڑا رہنا کس کو کہتے ہیں, لیکن 90 سال کی عمر میں یہ عمل ہے. اللہ اکبر. تو پتا چلا جوانی کو جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس کو بڑھاپے سے محفوظ رکھتا ہے, اور جو جوانی کو آوارگی کی نذر کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس پر ذلت آمیز بڑھاپا مسلط کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اے میری قوم کے جوانوں, اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو. نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ جوانوں کی ذمہ داری نہیں, جوؤں کے اڈوں پر جانا یہ جوانوں کا کام نہیں, مسلم جوانوں کا کام نہیں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ ہمارے جوانوں کا کام نہیں. تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو, تم محمد الرسول اللہ, تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو, تم کوی اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ. تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے, شاہین سے تشبیہ دی ہے, اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا, بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا, چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں, عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا. نہیں تیرا نشے من قصر سلطان
عثمانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔